نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج سورہ النور ہمارے سامنے ہے، مدنی دور کی سورہ ہے۔ اس سورت کی پہلے تو اہمیت سمجھ لیجئے، ایک مومن کی زندگی میں اس سورہ کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ تعلموا سورۃ النساء والاحزاب والنور، سورہ النساء، سورہ الاحزاب اور سورہ النور سیکھو، پڑھا کرو۔ ان سورتوں میں اللہ نے مردوں عورتوں کے لیے ایسے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے وہ مؤمنانہ زندگی گزار سکتے ہیں اور دنیا کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ گزشتہ سورہ المومنون کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ جنت الفردوس کا وارث ہونے کے لیے ایک وصف یہ ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس میں، جو پاک دامن رہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ النور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احکام بیان فرمائے کہ جو اپنی پاک دامنی کا خیال نہیں کرتے اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے حد قذف، لعان اور قصہ افک بھی بیان فرمایا گیا، اور پھر دامن عفت کے لیے احتیاطی احکام بیان فرمائے، جن میں ایک حکم ہے استئذان کا۔ استئذان کا معنی ہے اجازت لینا، اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا اور اس کے متعلقات۔ اسی طرح ایک حکم اس میں غض بصر یعنی نظر نیچی رکھنے کا بھی آ رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا اس سورہ میں کہ اگر تم پاک دامن رہنا چاہتے ہو تو نکاح کروانے کا اہتمام کرو، نکاح کرو، نکاح کروانے کا اہتمام کرو، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنا دامن بچا کے رکھے۔ سورہ کا آغاز ایک انوکھے اور پرجلال انداز میں ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، یہ سورہ ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام ہم نے فرض قرار دیے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس سورہ میں ہم نے صاف اور روشن باتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ پہلا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ حد زنا ہے۔ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زانیہ اور زانی، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ خیال رہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم اس شخص کا ہے جو غیر شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ ہونے کے بعد پھر اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا حکم سورہ المائدہ میں گزر چکا، اور سنت متواترہ سے ثابت ہے کہ اسے سنسار کیا جائے گا۔ اس حکم کے بیان میں اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا، پھر مرد کا ذکر کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ڈھیل نہ ہو تو مرد جرأت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ان کو سزا دیتے ہوئے، اللہ کا حکم نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، اور ان کی سزا مومنین کی ایک جماعت کے سامنے ہونی چاہیے، سر عام ان کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ ایک کو سزا مل رہی ہے تو سبھی کو اس سے عبرت حاصل ہو۔
یہ حد زنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا مزاج ذکر کیا کہ جو خدا نخواستہ جسے یہ لت لگ جاتی ہے بدکاری کی، مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر اس کا میلان اپنی ہی عادت جیسے مرد یا عورت کی طرف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو زنا کا عادی مرد ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے، یا اس سے بھی بڑھ کر مشرکہ سے۔ حالانکہ مشرکہ سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا رجحان بدی ہی کی طرف، گندگی ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اور جو زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا اس سے بھی بڑھ کر مشرک، چونکہ اس میں طبیعت کی گندگی، شرک وہ بھی طبیعت کی گندگی اور زنا وہ بھی طبیعت کی گندگی، تو یہ گندے مزاج کے لوگ ہیں، ان کی طبیعت اسی گندگی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ حرم ذالک علی المؤمنین، اور یہ زنا مؤمنوں پر حرام کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک حرام اور بڑا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ مومنوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں زانی اور مشرک ان دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ زنا ہو یا شرک ہو، ان دونوں کا تعلق غیرت سے ہے۔ زنا انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی اور شرک اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے اللہ نے ان دونوں کا یہاں پر اکٹھا ذکر فرمایا۔ دوسری حد کا بیان ہے، یہ حد قذف کہلاتی ہے۔ حد قذف یہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، ان پر عیب لگائیں، اور یہی حکم ہے کہ اگر کوئی پاک باز مرد پر تہمت لگائے اور اس پر زنا کا الزام دھرے، مرد پر ہو یا عورت پر ہو، اگر کسی پاک دامن پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے تو لازم ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، یہ لازم ہے۔ اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، خواہ 3 ہی کیوں نہ ہوں، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر خود سزا کے لیے اپنی کمر پیش کرو۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ہمیشہ کے لیے وہ مردود الشہادہ ہیں، کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو۔ یعنی ناقابل اعتبار ہے، جنہیں کسی کی عزت کا خیال نہیں، کسی کی عزت کا جنہیں خیال نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی معاملے میں شہادت دے سکے، یہ بڑی ایک سزا ہے، تو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں اگر یہ اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن وہ سزا کہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود الشہادہ ہیں، وہ سزا باقی رہے گی، ان کی شہادت زندگی بھر قبول نہیں کی جائے گی۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ قذف المحصنہ یہدم عمل 100 سنۃ، کسی پاک دامن پر تہمت لگائی جائے تو اللہ 100 سال کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور اسے ہم نے اپنی عادت بنا لیا، خاص طور پر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، بلکہ اس سے پہلے پرنٹ میڈیا میں بھی یہی حال تھا، آئے روز کسی نہ کسی کا سکینڈل، کسی کی بدنامی وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی کام ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تیسری چیز لعان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو حکم ہے کہ تہمت لگائی کسی دوسرے پر، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، والذین یرمون ازواجہم، اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ میں نے اس کو بری حالت میں دیکھا اور گواہ کوئی ہے نہیں،
اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، پہلے قذف میں بھی گواہ نہ ہونے کی صورت میں یہ سزا دی گئی، اور یہاں بھی لعان میں فرمایا جا رہا ہے کہ گواہ نہیں ہے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر 3 گواہ بھی موجود ہیں تو پھر کیا کرے آدمی؟ حکم ہے کہ چپ رہو، چپ رہو جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں، اس بات کو مت اچھالو، اس کو دبا دیا جائے، یہ حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں ہیں تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بیوی کے ساتھ تو رہنا ہے ساری زندگی، کیا کرے پھر وہ؟ فرمایا کہ پھر اس کی صورت یہ ہے کہ 4 قسمیں اٹھائے گا، باللہ انہ لمن الصادقین، مرد 4 قسمیں اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم وہ سچا ہے۔ 4 قسمیں، 4 گواہوں کے قائم مقام۔ 5ویں قسم یہ اٹھائے گا، 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، 5ویں دفعہ یہ کہے۔ اچھا، جب اس نے یہ قسمیں اٹھا لی تو اب بیوی سے کورٹ پوچھے گی کہ کیا تم اس کا اقرار کرتی ہو، مانتی ہو؟ اگر وہ اقرار کر لے تو اسے زنا کی سزا دی جائے گی، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو اس سے بھی قسمیں اٹھوائی جائیں گی، اور اگر قسم بھی نہیں اٹھاتی، اقرار بھی نہیں کرتی تو قید کیا جائے گا، یا قسم اٹھائے اور یا اقرار کرے۔ اور قسمیں کیا اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، یہ مرد شوہر یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے، 5ویں مرتبہ یہ کہے۔ اب اس نے بھی قسمیں اٹھا لیں اور اس نے بھی قسمیں اٹھا لیں، اب سزا تو نہیں دی جا سکتی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، اب یہ ان میں تفریق کر دی جائے گی، الگ کر دیا جائے گا، یعنی ان کے نکاح کا رشتہ وہ ختم کر دیا جائے گا، اب یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ لعان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو کیا کچھ نہ ہوتا۔ یہ جو زنا کی حد رکھی گئی، حد قذف رکھی گئی اور لعان وہ مقرر فرمایا، ہماری زندگیوں کو اللہ نے بہت سی آلودگیوں سے بچا دیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا جو اسی بدکاری کے حوالے سے ہے۔ یہ 16 آیات ہیں۔ واقعہ یہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں لشکر نے پڑاؤ کیا، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ لشکر کے پیچھے چلتے تھے، کچھ لوگ لشکر کے آگے چلتے تھے۔ جو حضرات فوج سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو خوب سمجھتے ہیں۔ آگے والے لوگ لشکر کہاں پہ پڑاؤ کرے، پانی کہاں قریب ہے، چارہ کہاں میسر ہے، اس کا اہتمام کرتے تھے، اور جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھتے تھے لشکر کی کوئی چیز گری پڑی تو نہیں ہے، وہ اٹھا کر بعد میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو صبح کے وقت اندھیرے میں لشکر روانہ ہوا۔ عام طور پر رات کے آخری حصے میں سفر ہوا کرتا تھا، عرب میں موسم گرم ہو تو آخری حصے میں سفر کرتے تھے۔ تو لشکر روانہ ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی تھیں، اور وہ جو خدام مقرر تھے انہوں نے ان کے اونٹ پر ان کا کجاوا وہ رکھ دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ اندر بیٹھ جاتی تھی اور اٹھا کر اوپر رکھ دیا جاتا تھا، پردے گرے ہوتے تھے۔
وہ پردے کہیں نیچے گر گئے ہوں گے، کیا صورت پیش آئی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ ام المومنین اس میں نہیں تھی، وہ تو باہر تشریف لے گئی تھی، لشکر روانہ ہو جاتا ہے، اور جب ام المومنین واپس آئیں تو لشکر جا چکا ہے، اب وہ اکیلی، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے تدبر کے ساتھ وہ وہیں پر بیٹھ گئیں کہ آخر کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ چنانچہ قافلے کے لشکر کے پیچھے جو صاحب چل رہے تھے صفوان ابن معطل، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ پردے کے احکام جب نازل نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا، پہچان گئے یہ تو ام المومنین ہیں، تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، آنکھ کھل گئی، چہرے پہ پردہ کر لیا، انہوں نے اونٹ بٹھا دیا اور یہ اس پہ سوار ہو کر چل پڑیں۔ دوپہر کے وقت لشکر سے جا ملی۔ اب لشکر میں عبداللہ ابن ابی وہ بھی موجود تھا اور اس کا پورا گروپ موجود تھا، منافقین اور شر پسندوں کا۔ انہوں نے جو یوں آتے ہوئے دیکھا تو بس ایک چنگاری کو بھڑکائی، ایک بات وہ چلا دی اور حضرت عائشہ کے بارے میں نازیبا باتیں کہنے لگ گئے، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ کو اس کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک پر اثر ہے، لیکن آپ فرماتے کچھ نہیں۔ آخر کچھ دنوں کے بعد یہ فرمایا کہ تم اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ۔ وہ وہاں چلی گئیں تو تب بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن رات کے وقت اپنی اماں جان کے ساتھ وہ باہر تشریف لے گئیں قضائے حاجت کے لیے، تو جیسا کہ دیہات کا ماحول ہوتا ہے تو اچانک کہیں پاؤں پھسلا، تو اماں جان کی زبان سے نکلا تعیسا مستح، مستح برباد ہو جائے، ایک بد دعا کا جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو فرمایا بیٹی تجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ کیا بات کر رہا ہے؟ اب یہ فتنہ جب پھیلتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ تو منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، لیکن جب بات پھیلی تو سچے مخلص مومنوں کی زبان سے بھی اس طرح کی کچھ بات نکل گئی، بڑے نامور لوگ تھے۔ ان میں حضرت مستح یہ بھی تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز تھے اور وہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، غریب تھے، مہاجر تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ تو بس جب وہ پھسلیں تو ان کی اماں جان کی زبان سے اس کے لیے بد دعا نہیں، تو تب پتہ چلا کہ اوہو معاملہ کیا چل رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبع مبارک مجھ سے کچھ ناراض وہ کیوں ہیں، اتنے طبیعت میں مجھ سے یعنی کھلی ہوئی طبیعت نہیں ہے۔ تو بس یہ فکر ایسا طاری ہوا کہ چند ہی دنوں میں بالکل جسم دبلا پڑ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 16 آیات نازل فرمائیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور پاکیزگی، پاک دامنی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ بڑا اعزاز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ 2 خواتین کی براءت اور پاک دامنی کے لیے قرآن میں اللہ خود گواہ بن کر آیا، ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، اللہ خود ان کے لیے گواہ بن کر آیا۔ چنانچہ ان آیات میں پھر اللہ نے ہمیں بھی بہت سی باتیں، بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ کا طوفان گھڑا اور یہ طوفان لائے، جھوٹ باندھا، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ ان کے اس اقدام کو برا خیال نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر اس لیے ہے کہ اس سے تمہیں آئندہ اپنی اپنی زندگی کے لیے بہت سے احکام مل گئے، سہولتیں مل گئیں۔ ان میں سے ہر ایک نے جو کچھ کمایا، جو گناہ کمایا،
اس کی سزا اس کو اپنے جرم کے مطابق ملے گی، اور جو ان میں سے بڑا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اشارہ کیا عبداللہ ابن ابی کی جانب۔ فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا کہ کیا اگر ہم سے ایسی بات ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ نبی کی بیٹی، نبی کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، ان کے بارے میں تمہارے دل میں یہ خیال آیا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ ایک کھلا بہتان ہے، جھوٹ ہے، اس پر یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر گواہ نہیں لائے تو اللہ کے یہاں یہ جھوٹے ہیں۔ دیکھو اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جو کچھ تم کر چکے تھے اس کے نتیجے میں عذاب عظیم آتا۔ جب تم اپنی زبانوں پر یہ بات لے دے رہے تھے، یعنی یہ افواہ پھیل رہی تھی، سرگوشیاں ہوتی تھیں، اور چوپال میں بیٹھ کر اس کو موضوع محفل بنایا جاتا تھا، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور تم سمجھتے تھے تحسبونہ ہینا، کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی بات ہے، حالانکہ یہ اللہ کے یہاں بڑی بات ہے۔ بالکل آج کی صورتحال یہ منافقانہ ماحول ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی عزت کوئی پرواہ نہ کی جائے، اور جس کے بارے میں جو چاہے کوئی بات کہہ دی جائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ معمولی بات ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اے اللہ، یہ بڑا بہتان ہے، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک، یہ لفظ عام طور پر حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، لیکن یہاں یہ جو کہا اس معاملے میں اللہ کی پاکیزگی اور اس کا بے عیب ہونا بیان کیا گیا، اس میں ایک نقطہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے کروایا تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا، تو اگر ان میں کوئی اخلاقی عیب ہو تو اللہ کے انتخاب پہ زد پڑتی ہے، جبکہ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس جیسی بات کبھی دوبارہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے پتے کی باتیں اور احکام بیان فرماتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ ایمانی معاشرے میں بے حیائی، بدکاری پھیلاتے ہیں یا بدکاری کی خبریں پھیلاتے ہیں، چسکے لیتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب تو یہ چیز بہت عام ہو گئی، بہت عام ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو یہ جیسے بدکاری، گناہ کرنا یہ ایک گناہ ہے، اسی طرح گناہ کا آگے ذکر کرنا یہ بذات خود ایک گناہ ہے۔ یعنی گناہ تو اپنی جگہ پر گناہ ہے، لیکن گناہ کا آگے دوسروں تک ذکر کرنا، آگے پہنچانا، اس کے کلپ بنا کر آگے پھیلانا، یہ بذات خود ایک گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے گناہ پھیلتا ہے، جس کو نہیں پتا اس کے دل میں بھی اس گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب، دنیا کا ایک تو عذاب عینی عذاب ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہے حد قذف، جو ایسا کرے گا اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ چنانچہ جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اس واقعے میں یہ باتیں کی، ان پر حد قذف لگائی گئی۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ اور ایک ہے غیبی عذاب، ایک عینی عذاب ہے اور ایک غیبی عذاب ہے۔ غیبی عذاب مسند احمد کی روایت ہے کہ جو کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے اس کی آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی۔ جو کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے اس کی اپنی آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی۔ یہ ایک غیبی سزا ہے، غیبی عذاب ہے کہ جو اس دنیا میں مل جاتا ہے۔
فرمایا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتی اور اللہ رؤوف و رحیم نہ ہوتا تو کیا کچھ نہ ہو جاتا۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، شیطان تو بے حیائی اور برائی ہی کی تلقین کرتا ہے، وہ تمہیں بے حیا بنائے گا۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتا تو کوئی شخص کسی سے کبھی بھی سنور نہ سکتا، پاک نہ رہ سکتا، ہر آدمی دوسرے پہ تہمت لگا دیتا۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے سنوارتا ہے، جسے چاہتا ہے پاک رکھتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اب وہ امداد بند کر دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قریبی عزیز ہے اور میری بیٹی کا خیال نہیں کیا، یہ اس نے بھی بات کر دی، تو ان کی مدد بند کر دی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ نے جنہیں فضیلت عطا فرمائی، دین میں بزرگی عطا فرمائی اور دنیا کی وسعت عطا فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہ کہا جا، تو وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں، انہوں نے قسم اٹھا لی تھی آئندہ میں تمہیں کوئی مدد نہیں دوں گا، تو وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجر فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، عفو اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ عجیب، اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، اگر تم اللہ کی معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ بھی غفور و رحیم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور باہر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، تو جو پاک دامن بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت، ان پر آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں جو آج اس تہمت کے لیے رواں ہیں، یہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے ان کرتوتوں کے بارے میں ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ زبان، یعنی زبان تو جو بھی بولتی ہے، اگر انسان اقرار نہیں کرے گا تو ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، انسان کا جسم بولے گا۔ تو قیامت کے دن جب زبانیں، ہاتھ اور پاؤں وہ شہادت دیں گی جو لوگ اس دنیا میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اب جو عائشہ صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگائے، ان کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات رکھے، بدتمیزی کرے، وہ اسی طرح ملعون ہے۔ اللہ نے فرمایا لعنوا، وہ ملعون ہیں، وہ اسی طرح ملعون ہے جس طرح مریم صدیقہ پر تہمت لگانے والے یہودی ملعون ہیں، یہودی مزاج لوگ ہیں۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ سچا اور پورا پورا بدلہ دے گا۔ فرمایا کہ یہ بات کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ کس کے بارے میں بات کہہ رہے ہو۔ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اور جو پاکیزہ طبیعت عورتیں ہیں وہ پاکیزہ طبیعت مردوں کی طرف رغبت رکھتی ہیں، اور جو پاکیزہ طبیعت مرد ہیں وہ پاکیزہ طبیعت عورتوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یعنی مزاج دیکھو، اور سب سے بڑی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان سے بڑا طیب طاہر اور کوئی نہیں ہے، اور انہیں محبت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اگر ان کی رغبت ہے، ان کی محبت ہے، تو کیا عائشہ رضی اللہ عنہا میں کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ جب سب سے بڑے پاکیزہ نفس انسان وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، وہ طیبہ ہیں۔
یہ لوگ ان کی باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑی عزت کی روزی ہے، بڑی عزت کی روزی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کے لیے ایک احتیاطی حکم دیا، اور یہ حکم ہے استئذان کا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی دوسرے گھر میں داخل ہونا، کسی دوسرے گھر میں جاؤ جو تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، کسی دوسرے گھر میں جاتے ہو تو اس میں داخل نہ ہو جایا کرو جب تک کہ اجازت نہیں لے لیتے اور گھر والوں کو سلام نہیں کر لیتے۔ یہ بھی سلام استئذان ہے کہ سلام کر کے اجازت لے لو، بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، کیا میں گھر آ سکتا ہوں؟ اگر اجازت نہ ملے، یہ کہہ دیا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں تو واپس چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر گھر میں کوئی مرد ہوگا تو اجازت ملے گی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف خاتون ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، اس وقت کو ملنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو اس کا برا مت مناؤ، بلکہ واپس آ جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہی تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، بڑا پاکیزہ طریقہ اللہ نے یہ تعلیم فرمایا، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے گھر ہیں جن میں کوئی رہتا نہیں ہے اور تمہارا اس میں سامان ہے، مثلا یہ گاؤں میں حجرے بنے ہیں، چوپال ہے، ڈیرا ہے یا ہوٹل وغیرہ ہے، اب اس میں کوئی آدمی نہیں رہتا، جس کے نام پر وہ کمرہ بک ہوتا ہے اس میں وہ آدمی جاتا ہے، تو وہاں آپ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں، بیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی دوسرے گھر میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں جانے کے لیے پہلے بیل دی جائے، اجازت لی جائے، اپنا تعارف کروایا جائے کہ میں فلاں ہوں۔ اگر اجازت مل جائے، اور وہ بھی اجازت تب دیں کہ گھر میں کوئی مرد موجود ہے، غیر محرم کو اجازت دینا درست نہیں ہے۔ تو اگر ایسا گھر ہے کہ جس میں کوئی نہیں رہتا تو وہاں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا، نظر جھکانے کا۔ وجہ یہ ہے کہ بدکاری کا پہلا قدم بد نظری ہے، بدکاری کا پہلا قدم بد نظری ہے، تو غض بصر کا حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں اور ستر کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور ستر کی حفاظت کریں، اپنی زیبائش کا اظہار نہ کریں، عورتیں اپنی زیبائش کا اظہار نہ کریں مگر ضرورت کے تحت جو ظاہر رہتی ہے وہ معاف ہے۔ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالیں، ہاں اپنے شوہروں، اپنے محارم یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، ملنے جلنے والی عورتوں، باندیوں، غلاموں، اپنے کام سے کام رکھنے والے خادموں اور نابالغ بچوں کے سامنے اپنی زیبائش کا اظہار کر سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ او نسائہن، یہ اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی ان عورتوں کے سامنے جو پاک کردار ہوں، نیک چلن ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ بد چلن عورتیں مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ بد چلن عورتوں کا گھر میں آنا یہ کسی اجنبی مرد کے آنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو ان ایسی عورتوں سے ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ پاؤں میں زیور پہنا ہوا ہے، پازیب ہے، تو پاؤں مار کر نہ چلیں جس سے کہ آواز پیدا ہو اور ایک اٹریکشن ہو، توجہ ہو۔ اسی میں وہ خوشبو بھی داخل ہے جو مہکنے والی ہے، کہ ایسی خوشبو لگا کر خاتون کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے کہ جس سے دوسرا آدمی دیکھے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ یعنی خاتون جب باہر آئے تو بالکل سادہ اور کوئی اس میں اپنی طرف متوجہ کرنے والی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنوں تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جو تم میں بے نکاح ہیں، یعنی نکاح یا تو ہوا ہی نہیں یا ہوا ہے لیکن
پارٹنر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں بے نکاحوں کا نکاح کروا دیا کرو، بے نکاحوں کا نکاح کروا دیا کرو، اس میں خیر ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے ایک بڑی تنگی پائی جاتی ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا تو نکاح کروا دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، سبھی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس میں رفیق زندگی کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو، انتقال ہو گیا اور دوسرا وہ تنہا رہ گیا، اب دوسرا نکاح ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اولاد ہی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن ایسے رویے کی مذمت کرتا ہے، بلکہ چاہیے کہ اولاد خود وہ نکاح کروا دے، اگر وہ کہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں نکاح کرنا تو رکاوٹ نہ بنے، خود نکاح کروا دے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمیں سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ اور صحابیات کی سیرت میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح، یعنی ایک خاتون ہے تو اس کا 4 دفعہ نکاح ہو گیا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر نکاح کا مقدور نہیں، نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر استعفاف اختیار کرے، یعنی اپنا دامن بچا کے رکھے، اپنے آپ کو پاک رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے غنا عطا فرمائے گا اور نکاح کی استطاعت اسے حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو دوسرے کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، مجبور کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو مجبور کرنے والا ہے، جابر ہے، مکرہ ہے، اس کے لیے اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ یہ روشن اور واضح احکام ہیں اور تمہارے لیے موعظت اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیہ نور آ رہی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ احکام اور آئندہ احکام اس اللہ کی طرف سے ہیں جو سراپا نور ہے، جو اللہ نور السماوات والارض، جو سراپا نور ہے، کائنات میں جہاں جہاں جو جو ظاہری اور باطنی نور نظر آتا ہے یہ اسی کا فیض ہے، اور یہ احکام بھی نور ہیں، ان کی تعمیل سے تمہاری زندگی نورانی ہو جائے گی۔ اور یہ نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ نور حاصل ہوگا مساجد سے، یہ نور حاصل ہوگا مساجد سے، اور ان مساجد سے جہاں اللہ کے ایسے بندے ہوں جنہیں دنیا دین سے غافل نہیں کرتی، جنہیں دنیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں دنیا دین سے غافل نہیں کرتی۔ اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ اپنا میل جول نیک لوگوں کے ساتھ رکھو تاکہ تم بھی نیک رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کو ایک مثال سے واضح فرما رہا ہے۔ کافر بھی کئی نیک اعمال کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویلفیئر کے کتنے کام ہیں جو اب بھی ہمارے شہر لاہور میں سکھوں نے یا ہندوؤں کے کیے ہوئے ابھی تک موجود ہیں، اور کئی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی نیکیاں جو دنیا میں انہوں نے نیکیاں کیں یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ النور میں اور دوسری سورتوں میں اس کو واضح کیا کہ جو کچھ کافر جو کچھ نیکی کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ اس کا صلہ انہیں دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، دولت ان کو مل جاتی ہے، ان کا نام نیک وہ دنیا میں باقی ہے، آج تک ہم احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے کام کیے یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نہیں کیے۔ اب جنت مقام ہے اللہ کے ماننے والوں کا، جن سے اللہ راضی ہوتا۔ اب جو شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ ان سے راضی نہیں، جنت نہیں ہے۔ تو دنیا میں صلہ ان کو ملے گا لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کہ اعمال کی جان ایمان ہے، اعمال کی جان اعمال ہے۔ اگر
اعمال کی جان ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال بے روح ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال، نیک اعمال، کافروں کے نیک اعمال کی مثال بیان فرمائی۔ یہ نیک اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب ہم دور سے دیکھتے ہیں گرمی کے موسم میں وہ پانی چمک رہا ہے، خاص طور پر جب آپ صحرا میں ہوں اور پیاس لگی ہوئی ہے، سفر جاری ہے، دور سے دیکھتے ہیں کہ پانی چمک رہا ہے، لہریں اور موجیں مار رہا ہے۔ انسان آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے، وہ تو سراب تھی، نظر کا ایک دھوکہ تھا۔ بس کافروں کے نیک اعمال کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے وہاں وہ نیک اعمال نظر نہیں آئیں گے، تو ایک ان کے لیے دھوکہ ہو جائے گا۔ اور برے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے تہ بتہ تاریکی، سمندر کی تاریکی، اس کے اوپر موجوں کی تاریکی، پھر رات کی تاریکی، پھر اوپر بادلوں کی تاریکی، تہ بتہ تاریکی۔ یعنی نیک اعمال سراب کی طرح ہیں اور برے اعمال وہ تہ بتہ تاریکی ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مجلس سے بچو، ان لوگوں کی مجلس سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر ان کے جراثیم داخل ہو جائیں اور تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ صاحبو، ہم جسمانی اور ظاہری جراثیم سے تو بچتے ہیں، بڑی احتیاط کرتے ہیں، ماسک استعمال کریں اور یہ سینیٹائز کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن جیسے جسمانی اور ظاہری جراثیم ہوتے ہیں اسی طرح پر روحانی اور قلبی جراثیم بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ انسان کی روح اور ایمان کو برباد ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس اللہ نے یہ احکام دیے اس کی شان یہ ہے، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی بادل لاتا ہے اور بارش برساتا ہے، کبھی اولے گراتا ہے، رات اور دن کو وہی پلٹاتا ہے، طرح طرح کے جاندار وہی پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی نے یہ روشن احکام اتارے ہیں، جو مانے گا وہ سیدھی راہ پر رہے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زمین و آسمان کی سب مخلوق اور پرندے صف بستہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اور سب اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ انداز ہر ایک کا وہ ہے جو اللہ نے ان کو تعلیم فرما دیا۔ یہ انسان ہے جو اللہ کا کھاتا بھی ہے اور اس کی بات نہیں مانتا، باقی سب اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایمان اور اطاعت کا جذبہ دکھاتے ہیں، ہم مانیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، لیکن جب اطاعت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر گریز کرتے ہیں۔ ایسا رویہ کہ باتیں بڑھ چڑھ کر کی جائیں لیکن جب عمل کا وقت آئے تو پھسڈی ثابت ہوں، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ فرمایا کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب بھی انہیں اطاعت کے لیے بلایا جاتا ہے، عمل کے لیے بلایا جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ ہدایت اور کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت استخلاف کا ذکر فرما رہا۔ آیت استخلاف آ رہی ہے۔ استخلاف کا معنی ہے خلیفہ بنانا، کہ جو لوگ اطاعت کریں گے اور ایمانی اور صالح معاشرہ برپا کریں گے، ایمان اور نیک اعمال کی زندگی بسر کریں گے، اجتماعی طور پر ان کے معاشرے میں ایمان اور نیک اعمال کی بہار ہوگی۔ ہمارا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہے کہ انہیں خلافت عطا کریں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ انہیں خلافت عطا کریں گے جیسے ہم نے پہلوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے صرف آخرت ہی نہیں ملتی، دنیا بھی ملتی ہے اور بڑی عزت کے ساتھ ملتی ہے۔ اور جب ان کو وہ خلافت ملے گی تو اللہ ان کا پسندیدہ دین اسلام اس کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا
اور وہاں ہر طرف امن ہی امن ہوگا، اور وہاں صرف میری بندگی ہوگی، وہ میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ خلافت راشدہ کے ماحول کا اللہ نے نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اور اس کا مصداق پورا ہو بھی چکا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور ان کا تتمہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم، کہ وہاں ان کا دور حکومت، دور خلافت وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا یعنی نافرمانی کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں اور فاسق ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا کہ پہلی آیت کے ابتدائی حصے کا مصداق تو خلفائے راشدین ہیں، لیکن اس کے بعد کہ یہ لوگ فاسق ہیں، اس کا مصداق اس امت میں یزید پلید بنا ہے۔ اسی نے سب سے پہلے خلافت کے نظام کو تباہ کیا اور امت مسلمہ میں ہر طرف خوف اور ہراس پھیلا دیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا، مدینہ کو لوٹا، مکہ کو لوٹا، تو اس کا مصداق یزید پلید ہے۔ اس کے بعد جو حکم آیا تھا استئذان کا کہ اجازت لو، اسی کا ایک تتمہ ہے، اسی کے ساتھ یہ حکم ملحق ہے۔ فرمایا کہ فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم بے تکلفی سے لیٹ جاتے ہو، اور عشاء کے بعد، یعنی فجر سے پہلے، دوپہر کو اور عشاء کے بعد، ان تین کے علاوہ باقی اوقات میں، یعنی ان تین اوقات میں تو جو آئے اجازت لے کر آئے، خوابگاہ میں، گھر میں، بیڈ روم میں، لیکن ان تین کے علاوہ باقی اوقات میں خدام اور نابالغ لڑکوں کو بیڈ روم میں آنے کے لیے ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے حرج واقع ہوگا۔ لیکن یہ تین اوقات ایسے ہیں جب انسان بے تکلف ہوتا ہے تو ان کو کوئی بھی ہو، بچہ ہے بڑا ہے، اس کو اجازت لینی چاہیے۔ فرمایا کہ ہاں، نابالغ لڑکے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی یوں ہی اجازت کی ضرورت ہے جیسے دوسرے مردوں کو اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ خیال کرنا ہمارے سامنے یہ پلا بڑا جوان ہوا، اس سے کیا حجاب، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ فرمایا تھا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیبائش کا اظہار نہ کریں، اس کے ساتھ یہ تتمہ ہے اور اسی حکم کی ایکسٹینشن ہے۔ فرمایا کہ بہت بوڑھی عورتیں اگر باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر نہ اوڑھیں، چاہیے یہ کہ جب خاتون باہر آئے تو جلباب، ایک بڑی چادر اپنے اوپر لے لے، عبایا، لیکن اگر بہت بوڑھی عورتیں ہیں وہ باہر نکلتے ہوئے عبایا نہیں لیتی، بڑی چادر نہیں لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں، میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں، اور اس سے بھی بچیں، یعنی چادر اوڑھ کر نکلیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر آیت نمبر 61 میں جو استئذان کا حکم تھا، اجازت لینے کا حکم، پھر اس کا ایک تتمہ ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق ہے کھانے کی اجازت سے۔ وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت، یہ کھانے کی اجازت سے ہے۔ معذور یعنی اندھا، لنگڑا، مریض، یہ معذور ہے جو خود کما نہیں سکتے، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ کسی گھر سے کھا لے، یعنی معذور کی کفالت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عام آدمی جیسے اپنے گھر سے بے اجازت کھاتا ہے، اسی طرح اپنے قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کے گھر سے بھی بے اجازت کھا سکتا ہے۔ اور یہ بے تکلف دوست کون ہے؟ کہ جسے پتہ یہ چلے کہ میرا دوست آیا تھا اور فریج کھولا اور کھا گیا، تو اسے سن کر خوشی ہو، اور اگر ناراض ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تکلفی نہیں ہے اور کھانا درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کہ کھانا اکٹھے کھائیں یا الگ الگ، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ بس اتنا خیال رکھو کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام ضرور کر لیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ سلموا علی انفسکم، سلام ضرور کر لیا کرو، یعنی اجازت لے لیا کرو۔ پھر وہی استئذان کے حکم کا ایک اور تتمہ، یعنی پہلے حکم تھا کہ آنے کے لیے اجازت لی جائے، اب یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، کہ جب کسی اجتماعی کام کے لیے جمع کیا گیا ہو تو بے اجازت چلے جانا جائز نہیں۔ سب کو اکٹھا کیا گیا اور اجتماعی کام ہے، تو اب اس میں بے اجازت کو اٹھ کے چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کام آگے کرنا ہے اس میں اس کی ذمہ داری بھی ہو، تو بے اجازت چلے جانا یہ درست نہیں ہے۔ مومن اجازت لے کر جاتا ہے، اور آپ کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو اختیار ہے اجازت دیں یا نہ دیں، اور جسے اجازت دیں اس کے لیے استغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں، مغفرت کی دعا کر دیں کہ اس شخص نے اس وقت جب کہ قوم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس نے اپنی انفرادی ضرورت کو اجتماعی ضرورت پر ترجیح دی ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ پھر وہی حکم استئذان کا تتمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے کو کسی عام آدمی کے بلاوے کی طرح مت لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی خان صاحب نے کسی چودھری صاحب نے بلا اچھا پھر چلے جائیں گے، نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو یہ کسی عام انسان کا بلانا نہیں ہے، آپ کے بلاوے پر ہر حال میں آنا لازم ہے، اور بے اجازت جانا جائز نہیں۔ اور جو ایسی مجلس سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، جو ایسی مجلس سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمارٹ ہیں، بڑے چالاک ہیں، فرمایا کہ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے، کب تک بچیں گے؟ یہ منافقین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے، آپ کا ایک خاص پروٹوکول ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، یعنی آپ کے پروٹوکول کا یہ حصہ ہے۔ جیسے زندگی میں آپ کے سامنے آواز بلند کرنا درست نہیں تھا، آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں آپ کے سامنے آپ کی پوری مسجد میں آواز بلند کرنا، چیخ و پکار کرنا اب بھی درست نہیں ہے، یہ آپ کا خاص ایک مقام ہے۔ جب بھی مدینہ طیبہ حاضری ہو تو بڑے ہی ادب کے ساتھ انسان کو وہاں پر رہنا چاہیے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا سب کیا کرایا اکارت ہو جائے۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے علت بیان فرمائی کہ یہ جتنے احکام ہم نے دیے سورہ النور میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور مالک کو حق ہے جو چاہے حکم دے، لہٰذا ان احکام کی تعمیل کرو۔ یہ احکام بالکل تمہاری نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ حاکم کو کیا پتا، قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ ایسا حاکم ہے جو ہر شے کا عالم بھی ہے۔ دنیا کے حاکم نہیں جانتے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ ایسا حاکم ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، عالم بھی ہے۔ تم جس حال میں ہوتے ہو اسے معلوم ہے، پھر تم اس سے بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتے، لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں سب کچا چٹھا کھل جائے گا، اللہ سامنے رکھ دے گا سارا ریکارڈ۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اللہ کا حکم مانو۔
یہاں سورہ النور کے مضامین ختم ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، سورہ النور میں 9 رکوع ہیں اور درمیان میں آیہ نور ہے۔ آیہ نور 4 رکوع آیہ نور سے پہلے ہیں، 4 رکوع آیہ نور کے بعد میں ہیں۔ خیال میں یوں آتا ہے کہ سورہ نور نورانی موتیوں کی ایک مالا ہے۔ سورہ نور نورانی موتیوں کی ایک مالا ہے، 4 موتی ایک طرف، 4 موتی دوسری طرف، بالکل درمیان آیہ نور کوہ نور کی طرح جگمگا رہی ہے، اور جس کے گلے میں یہ نورانی مالا ہوگی اس کی زندگی نور علی نور ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم جو کچھ سنتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سورہ نور کی برکت سے ہماری زندگی کو نورانی فرما دے، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے ملک کو پر نور فرما۔ اے اللہ، یہ نور پورے جہان میں پہنچا دے۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے، پاک رزق کے، حلال رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ ہر طرح کی تنگی کو اے اللہ دور فرما دے۔ اے اللہ، غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔